اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام ألا أنبئك بكلمات ينفعك الله بهن قلت بلى يا رسول الله قال عرف الله احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پہ بیٹھا ہوا تھا کہ آپ نے فرمایا اے بچے میں تمہیں ایسے چند کلمات نہ بتلاؤں کہ جن سے اللہ تمہیں فائدہ پہنچائے. میں نے عرض کیا جی ہاں اللہ کے رسول فرمائیے وہ کون سے کلمات ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کے حدود کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کے حدود کی حفاظت کرو اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے. تعرف اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. تم اللہ کو پہچانو آسودگیوں میں اپنی خوشیوں میں اپنے آرام میں اپنے سکون میں. یعرفک فی الشدہ وہ تمہیں تمہاری سختیوں میں پریشانیوں میں تمہیں یاد رکھے گا. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ اور جب بھی تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو اور جب تم مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو. محترم بھائیوں اور بزرگوں نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو وصیت اور تاکید حضرت عبداللہ ابن عباس یعنی اپنے چچیرے بھائی کو فرمائی اس کے ابتدائی کلمات کی وضاحت ضروری سی آپ پہلی مجلسوں میں سن چکے ہیں. آج کی اس مجلس میں آپ کے اس فرمان کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں
کہ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، کہ تم اپنے عیش و آرام کے وقت اللہ کو یاد رکھو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جب تم کسی پریشانی میں، کسی سختی میں، کسی مصیبت میں گرے ہوئے ہوگے تو اللہ تمہیں یاد رکھے گا، تمہاری وہ پریشانی اللہ دور فرما دے گا۔ دیکھیے، بیمار بہرحال اللہ کو یاد کرتا ہے، پریشان حال بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، مصیبت میں پھنسا ہوا بھی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تو یہ بھی فرمایا کہ مکے کے مشرک جو لات اور عزا کے پجاری تھے، جب مصیبت میں گر جاتے تو دعوا اللہ مخلصین، تو خالص وہ بھی اللہ کو پکارتے، یعنی مشکلات میں، اپنی پشیمانیوں میں جب کوئی چارہ گری نظر نہیں آتی تو پھر انسان گھبرا کے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ ذو الجلال کی طرف رجوع کرتا ہے۔ مگر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بارے میں جو وصیت فرمائی وہ یہ تھی کہ عبداللہ پشیمانیوں میں تو سبھی اللہ کو بلاتے، سبھی اللہ کو یاد رکھتے، جس پہ کوئی مصیبت آتی۔ ہمارے ہاں تو ریت ہی یہ ہے، طالب علموں نے امتحان دینے ہوں تو وہ بھی نمازی بن جاتے، وہ بھی نماز دعائیں کرنا شروع کر دیتے، وہ بھی وظیفے اور ورد پڑھنا شروع کر دیتے۔ اسی طرح دوسرے ہر طبقات میں یہ بات چلتی کہ جب کوئی ضرورت ہو تو اللہ یاد آ جاتا ہے، جب ضرورت پوری ہو جائے تو اللہ ذو الجلال معاذ اللہ بھول جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچیرے بھائی سے فرمایا کہ عبداللہ، مشکلات میں تو گویا ہر ایک ہی اللہ کو یاد کرتا ہے، کمال تو اس میں ہے کہ انسان اپنے آرام میں، اپنے سکھ میں، اپنے چین میں، اپنی آسودگی میں، فراوانی کے ایام میں، خوشی کے لمحات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد رکھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی تو یہی ہے نا، آپ کا طریقہ بھی تو یہی ہے نا۔ دیکھیے نا، عید کا دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، تو وہ عید کا دن بھی ہاؤ ہو کا دن نہیں رکھا، بلکہ اللہ کی بندگی کا دن رکھا، اللہ کی کبریائی کا اظہار بلند آواز سے کرتے جاؤ اور کرتے آؤ۔ یعنی عید کا جو دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کیا، وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، ان خوشی کے لمحات میں بھی اللہ سے غافل رہنا۔ عموماً قومیں اپنی خوشی میں اللہ کو بھول جاتی، اور قومیں بھی عید کا دن مناتی، وہ خوشی کا دن مناتی، مگر اس خوشی کے دن میں جو واحیات اور جو علل تللے کاموں کا وہ ارتکاب کرتی ہے، اللہ کو ذو الجلال والاکرام کو جس طرح وہ بھول جاتی ہے، اسلام نے اس کے بالکل برعکس تعلیم دی۔ اسلام نے تعلیم یہ دی ہے کہ عید کے دن بھی تم نے اللہ کو یاد رکھنا ہے، اللہ کو نہیں بلانا۔ عید کے دن بھی اللہ کی کبریائی اور اللہ ذو الجلال کی عظمت کا تم نے اعلان اور اظہار کرنا ہے، اور ان لمحات میں بھی تم نے جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سرنگو ہونا ہے۔ بالکل اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنی زندگی میں سب سے بڑا خوشی کا دن وہ تھا جس دن آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تھے۔ ایک وقت وہ تھا کہ چھپ چھپا کے رات کے اندھیروں میں مکہ چھوڑا، اور مکہ مکرمہ کو الوداع کرتے ہوئے بیت اللہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تجھے چھوڑنے کو دل تو نہیں چاہتا، مگر تیرے بسنے والے یہاں مجھے رہنے نہیں دیتے۔ یعنی اس طرح دل گرفتگی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کو، بیت اللہ کو چھوڑا، اور پھر مسلسل مدینہ طیبہ میں رہ کے بھی سکون کے لمحات نہیں پائے، آرام کے دن نہیں آئے، بلکہ مکہ جانے کے باوجود بھی مکے والوں نے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا،
پہلے تو مکے میں پیچھا کرتے تھے، لیکن آپ نے مکہ مکرمہ چھوڑ دینے کے باوجود بھی کہ چلیے تم میرا پیچھا نہیں چھوڑتے، میں کوئی اور در اختیار کر لیتا ہوں، کوئی اور راستہ اختیار کر لیتا ہوں، کسی اور شہر میں چلا جاتا ہوں، لیکن وہاں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطمینان سے بیٹھنے نہ دیا۔ مگر ایک وقت پھر بالآخر ایسا آیا کہ جہاں سے نکلے تھے اللہ سبحانہ و تعالی نے فاتحانہ انداز میں وہاں داخل کیا، اور جب فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت کیا تھی؟ سیرت کی کتابوں میں پڑھیں حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کی نوعیت اور آپ کی حالت کیا تھی۔ صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ اپنی اونٹی قصوہ مبارک پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے۔ عاجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ آپ کا سر مبارک پالان کو لگے جا رہا تھا، یعنی سواری پہ بیٹھے ہوئے بھی، یعنی وہاں وقت تو ہے سر اٹھا کے چلنے کا، وقت تو ہے سر اٹھا کے چلنے کا، لوگوں کو بتلانے کا کہ یہاں سے تم نے نکالا تھا، دیکھو آج کس شان و شوقت سے میں یہاں آیا ہوں، لیکن یہ انداز نہیں اختیار کیا۔ اس حالت میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سر اٹھا کے نہیں بلکہ رب کے دربار میں سر جھکا کے مکے میں داخل ہوئے، اور اس حالت میں بھی الحمدللہ الذی انجز وعدہ وصدق وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ، اور کما قال، اللہ کا شکر ہے کہ جس اللہ نے اپنے وعدے کو سچا کر دیا، اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دیا، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، اپنے بندے کی مدد کی، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اور اس ایک اکیلے رب وحدہ لا شریک نے سارے لشکروں کو بھگا دیا۔ یعنی اتنی کامیابی اور کامرانی کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں فرماتے کہ یہ میری تدبیر، میرے فہم، میرے مسلسل تجربے، میرے رفقا کی جانثاری، میرے رفقا کی بہادری کا نتیجہ ہے، نہیں، بلکہ اس حالت میں بھی رب ذوالجلال والاکرام کو یاد رکھے ہوئے ہیں، اور یہ ساری فتح اور نصرت کہتے ہیں کہ اللہ تیری دی ہوئی ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں، میرے ساتھیوں کا بھی اس میں کوئی کمال نہیں، کمال ہے تو اللہ تیری وعدہ لا شریک ذات کو ہے، آپ ہی نے مجھے یہ دن نصیب کیا اور آپ ہی نے مجھے فتح سے ہمکنار کیا۔ یعنی اس سے بڑی خوشی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور کیا ہوگی، لیکن اس خوشی کے عالم میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اللہ سے نہ عملاً بھولے ہیں نہ قولاً بھولے، یعنی عملاً بھی، قولاً بھی اور عملاً بھی، جسم بھی آپ کا جھکے جا رہا ہے اور زبان بھی رب ذوالجلال والاکرام کی سراخوانی کر رہی ہے۔ اور اسی کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید کی کہ غلام بچے تعرف اللہ فی الرخاء، آسودگیوں میں، اپنی خوشیوں کے لمحات میں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں خوشی کا دن دکھائے اس وقت بھی، خوشی کے اوقات میں بھی تم اللہ کو پہچانو، اللہ کو یاد رکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو فرمایا یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ ایمان والو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی اولاد اور اپنے مال ہی کی مگن میں تم اللہ سے غافل ہو کے رہ جاؤ، کاروبار میں ایسے الجھو اور ایسے پھنسو، اولاد کی محبت میں اور ان کی چکنی چپڑی باتوں میں ایسے جناب تم بے خود ہو کے رہ جاؤ کہ پھر مسجد بھی بھول جائے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا بلاوا بھی بھول جائے، تم گھر کی مجلس، گھر کا ماحول، بچے بیٹھے ہیں، افراد خانہ بیٹھے ہیں، ہاں او چلو جی نماز پڑھ ہی لیں گے نا، ہاں نماز پڑھ ہی لیں گے نا، یہ بھی تو غافل کرنے کی ایک نوعیت اور ایک صورت ہے نا، یعنی اللہ سے غافل ہونے کی یہ بھی تو ایک صورت کہ ایک طرف سے بلاوا آ رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا، ہم وہ اپنے گھر کی مجلس چھوڑنے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوتے، اس کو ترک کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں نماز مؤخر ہو جائے لیکن مجلس مؤخر نہ ہو۔
لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والو تمہیں تمہاری اولادیں اور تمہارا مال اللہ کے ذکر سے، تمہارا کاروبار اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے ایسے بندے بھی ہیں کہ کاروبار بھی کرتے ہیں، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، اور اس حالت میں بھی وہ مجھ کو یاد رکھتے ہیں، مجھ سے غافل نہیں ہوتے۔ یعنی اپنی آسائش میں، اپنے آرام میں، اپنی آسودگی میں بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے غافل نہیں رہتے، بلکہ اللہ ذوالجلال کو یاد رکھتے ہیں۔ اور اسی نوعیت کی وہ دعا بھی یاد رکھیں انہی خوش نصیبوں کے بارے میں جس کا تذکرہ خود رب ذوالجلال والاکرام نے کیا کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک انی وانی من المسلمین۔ اللہ اکبر۔ اللہم، اے اللہ، اے میرے رب، اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، وہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود، اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت، اللہ کو یاد رکھنے کے باوجود وہ پھر کیا کہتا ہے؟ پھر بھی اس کی دعا یہ رہتی ہے کہ اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یا اللہ جو تو نے نعمتیں مجھ پہ نوازی ہیں، جو نعمتیں تو نے مجھے عطا فرمائی ہیں، اللہ مجھے توفیق عطا فرما، ہمت عطا فرما کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں۔ اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، مجھ پہ بھی اور میرے والدین پہ بھی، میرے والدین بھی تیری نعمتوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکے، میں بھی تیری نعمتوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، ایک لمحہ بھی تیری رحمت کے بغیر اے اللہ میں گزار نہیں سکتا، تیری رحمتوں کے سہارے یہ زندگی کے دن پورے ہو رہے ہیں، اللہ تو اپنی توفیق سے اس نعمت کا اور اس رحمت کا اور اس عنایت کا مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور ساتھ کیا؟ وعلی والدی واصلح لی فی ذریتی، اب دیکھیے یہ تو نعمت میرے والد پہ اور مجھ پہ، اب میری اولاد، واصلح لی فی ذریتی، میری اولاد کو بھی صاف صحیح کر دے، ان کی بھی اصلاح فرما، ان پہ بھی اپنی نعمتوں کی نوازش فرما، انہیں بھی اللہ ذوالجلال عیش و آرام کی زندگی عطا فرما۔ انی تبت الیک، پھر اپنی عاجزی اور انکساری میں کہتا ہے اللہ میں تیرا شکر نہیں کر سکتا، بس معافی کا خواستگار ہوں، شکر تو کر ہی نہیں سکتا، تیری نعمتوں کا کتنا شکر کروں، ایک زبان تیری پورے جسم پہ اور پورے میرے ماحول پہ جو نعمتیں عطا ہو رہی ہیں، نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، ان کا مجھ سے شکر ہو کس طرح سکتا ہے؟ اس لیے اللہ اپنی کمزوری کا خود اعتراف کر کے بلا کر دعا کرتا ہوں انی تبت الیک، اللہ مجھے معاف فرما دے، تیری نعمتوں کے شکر کے حوالے سے جو کمی رہ گئی ہے، تیری بندگی کے اظہار میں جو کمی رہ گئی ہے، اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس کمی اور اس کوتاہی کو معاف فرما دے۔ انی من المسلمین، میں تو تیرا فرما بردار ہوں، تیرا ماننے والا ہوں، تیرا نام لیوا ہوں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک طرف حکم ہی یہ ہے ایمان والوں کو کہ ایمان والوں یہ مال اور اولاد تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے، دوسری طرف جو ایمان والے غافل نہیں ہیں وہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے پھر اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا جو رہتے ہیں کہ اے اللہ جو تو نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو بھائیو، اللہ کو یاد کرنے والے مشکلات میں تو بہت، لیکن آسودگیوں میں، اپنے آرام میں، اپنے آسائش میں، اپنے اچھے لمحات میں انسان اکثر و بیشتر اپنے اللہ کو بھول جاتا ہے۔ خوشی کے وقت جو آتے ہیں، اپنی اولاد کے شادی بیاہ کا وقت جب آتا ہے تو ہمارے ماحول میں جو نالائکی جو ہے وہ اختیار کی جاتی ہے، جو بھنگڑا، جو اوریانی، جو بے حیائی اور جو جناب یہ آتش بازی اور نامعلوم کیا کیا چیزیں ہمارے ماحول میں جو در آئی، اس وقت اگر کوئی اللہ کا بندہ پہلے تو کہنے کی جرت نہیں کرتا، اگر کوئی کہہ بھی دے تو کہ مولوی جی رنگ چ بھنگ پاؤنڈ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر جملہ یہ جواباً یہ آتا ہے وہ جی کی رنگ چ بھنگ پاؤنڈ ہے،
یہ اگر کہہ دیا جائے اللہ سے ڈرو، خدا کا خوف کرو، جس مالک نے یہ نعمت کا دن تمہیں عطا فرمایا ہے، یہ آرام کا دن تمہیں عطا فرمایا ہے، یہ خوشی کا دن تمہیں اللہ ذوالجلال نے دیا ہے، اس اللہ کو تو مت بھلاؤ۔ تو وہ اس بات سے بھی چڑ رکھتا ہے، اس کو بھی ناگوار اس کو یہ بات بھی ناگوار گزرتی، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی رنگ میرے رنگ میں بھنگ ڈالنے کے مترادف ہے، میرے اپنے مشن کو پورا نہ کرنے میں یہ انسان روڑا بنا ہوا ہے۔ بلکہ ہم اس خوشی کے وقت میں، شادی کے موقع پہ جناب سب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، بھائی جو ناراض ہو اس کو بھی، برادری اور رشتہ داروں میں جو ناراض ہے ان کو بھی، سب کو اپنے گھر میں دعوت دیتے ہیں آنے کی۔ اگر وہ اس کے کہنے پہ نہ آئے تو اپنے رشتہ داروں کو ساتھ لے کے اس کے گھر چلا جاتا ہے، اپنی ناک نیچی کر لیتا ہے، مونچھ اپنی وہ بھی نیچی کر لیتا ہے، اپنی برادری کو منانے کے لیے، اپنے رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے، اپنی خوشی میں ان کو شامل کرنے کے لیے، اپنی خوشی میں ان لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو شامل کرنے کے لیے وہ اپنی انا وہ بھی چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس خوشی کے لمحات میں اللہ کو شامل نہیں رکھتا، اللہ کو بھلا دیتا ہے۔ یعنی کتنی بدنصیبی ہے کہ انسان کو اپنی خوشی میں تو یاد رکھے، لیکن جس مالک نے یہ خوشی کا دن نصیب کیا ہے اس مالک کو بھول جائے۔ اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہوگی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی بات تو نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ برخوردار تعرف اللہ سر رخائے، خوشی کے لمحات میں، اللہ اکبر، آسودگی کے وقت میں، اپنے عیش و آرام کے وقت میں تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانو، اس وقت بھی اللہ کو یاد رکھو۔ کیا ہوگا؟ یعرف کا فی الشدہ، پھر اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں تمہاری پریشانیوں میں یاد رکھے۔ تم مصیبت میں مبتلا ہوگے تو اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد تیرے شامل حال ہوگی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد فلیکثر الدعاء فی الرخاء، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ مشکل کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے مشکل سے نکال دے، میں اللہ سے دعا کروں میری مشکل حل ہو جائے، پریشانی میری دور ہو جائے، فرمایا فلیکثر الدعاء فی الرخاء، پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنی آسودگیوں میں باکثرت اللہ سے دعا کرتا رہے، یعنی آسانیوں میں، آرام میں، اپنے آسائش کے اوقات میں، اپنی خوشی کے لمحات میں وہ اللہ کو نہ بھولے، اس وقت بھی اللہ ذوالجلال کو باکثرت یاد کرتا رہے، جس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالی سے کی ہوئی مشکلات کے لمحات میں دعا اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دیکھو کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ کے نبی ہے، اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے، ایک مسئلہ بنا جس کے نتیجے میں مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، جس کے بارے میں بارہا آپ نے علماء کرام سے سنا۔ مچھلی کے پیٹ میں جا کے بھی وہ اب اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، کہ یہ میرا پیغمبر اگر میری تسبیح نہ بیان کرتا تو قیامت تک یہ اسی طرح مچھلی کے پیٹ میں رہتا، یہاں سے نہ نکلتا۔ اللہ کا پیغمبر اللہ سے غافل نہیں ہوتا، اللہ کا پیغمبر اللہ سے غافل، اللہ کو ہر وقت یاد رکھتا ہے۔ جب اللہ کے پیغمبر اس مصیبت میں گرے اور اس مصیبت میں بھی اللہ کو یاد رکھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب زیادہ دن نہ گزرنے دیے، وہ 40 دن کی باتیں تو ایسے ہیں، زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب اٹھایا، مچھلی کو حکم دیا کہ پھینکو میرے بندے کو زمین، ساحل پہ پھینک، سالم کا سالم جس طرح نگلا تھا
سالم کا سالم اسی طرح جناب مچھلی نے اگل کے صحرا پہ یعنی باہر ساحل پہ کھائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ میرا بندہ میری تسبیح نہ بیان کرتا، مجھے یاد نہ کرتا، تو میں قیامت تک اس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتا۔ پہلے اوقات میں بھی یاد رکھا تھا نا حضرت یونس علیہ السلام، اور اس وقت بھی اللہ کو یاد کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر مشکل میں مبتلا نہ رکھا بلکہ مشکل سے نکال دیا اللہ پاک۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک وہ ہے جو ساری زندگی جناب انا ولا غیری کا سکہ جماتا ہے، کہتا ہے حاضل انہار و تجری من تحتی، یہ نہریں میرے حکم سے چلتی ہیں، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب، میں تمہارا معبود۔ ایک وہ تھا، لیکن جب مشکل وقت اس پہ آیا، درمیان میں ڈوبنے لگا، تو کہنے لگا میں اس رب کو مان لیا، میں نے اس رب کو جس رب کو بنو اسرائیل مانتے ہیں، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، میں بھی اس رب کو مان لیا، میں مان لیا اپنے رب کو، اس رب کو جو موسیٰ اور ہارون کا رب تھا، تسلیم کرتا ہوں۔ اللہ ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، فرمایا اب تمہیں اللہ یاد آیا ہے، اب تمہیں اللہ یاد آیا اور تو بڑا فسادی تھا، فساد برپا کرتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو بھی اس کے ساتھیوں کے ساتھ غرق کر دیا، جس نے کہا نا کہ میں ایمان لے آیا ہوں، اللہ کو پکارا نا اس نے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی پکار اور اس کا ماننا قبول، ایمان قبول نہ کیا۔ یعنی اسی کو ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک وہ ہے جو پہلے بھی زندگی میں اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، پہلے یاد کرتا ہے، مشکلات میں جب اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی دعا اللہ ذوالجلال ضائع نہیں کرتا۔ ایک وہ ہے جو اپنی بادشاہت میں اللہ ذوالجلال کو بھلا بیٹھتا ہے، لیکن آخری لمحات میں اگر وہ اللہ کو یاد بھی رکھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اذا كان الرجل الدعان في السراء فنزلت به ضراء فدعا الله عز وجل قالت الملائكة صوت معروف فشفعوا له۔ جس وقت ایک آدمی اکثر اوقات اللہ سے دعا کرتا رہتا ہے، اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اب اس کو پریشانی لاحق ہوئی، کوئی بیماری آ گئی، تکلیف پہنچی، تو پھر فدعا اللہ عز وجل، پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، قالت الملائکہ صوت معروف، یہ آواز تو معروف ہے، پہلے بھی یہ آواز، کیونکہ نیک عمل آسمانوں پہ جاتا ہے، نیک عمل کہاں ہوتا ہے؟ جاتا ہے آسمانوں پہ، اور یہ فرشتے اس نیک اعمال کو محسوس کرتے اوپر چڑھ رہے ہیں۔ یہ ہماری آواز یہ مت سمجھے کہ یہاں اسی حلقے میں محدود ہو کے رہ گئی، ہماری سماعت یہاں اسی حلقے میں محدود ہو کے ہمارے نزدیک رہ گئی، لیکن یہ ہماری سماعت کی بنا پہ، لیکن یہ آواز اسی طرح نیک آواز آسمانوں پہ جا رہی ہے۔ نیک کلمات، اللہ کے ذکر کے کلمات، اللہ کی دعا کے کلمات، یصعد الیہ الکلم الطیب، اچھے کلمات کہاں جاتے ہیں؟ اللہ کے حضور پہنچتے ہیں۔ تو جب یہ گزرتے ہیں یہاں آسمان سے، تو یہ فرشتے جب مشکل کے وقت وہی آواز اسی انداز میں، اسی صوت میں اور اسی لہجے میں جب سنتے ہیں، یہ آواز تو معروف ہے، اچھا یہ پریشانی کے وقت اللہ کو بلا رہا ہے، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہ تیرا بندہ تو آسانیوں میں تجھے نہیں بھولا، یہ تیرا بندہ تجھے آسانیوں میں اور اپنی خوشی میں نہیں بھولا، اب اگر یہ پریشانی کے وقت تجھے بلا رہا ہے تو اللہ ہماری شفاعت یہ ہے کہ اس کی دعا کو قبول فرما لے۔ یہ دعا تو بڑی، یعنی یہ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ صوت اور یہ آواز بڑی مانوس سی ہے، صوت معروف فشفعوا له وإذا كان ليس له دعاء في السراء فنزلت به ضراء فدعا الله عز وجل قالت الملائکہ صوت لیس بمعروف فلا یشفعون له۔ لیکن ایک وہ آدمی ہے جو پہلے بھی اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ سے مانگتا ہی نہیں، دعا کرتا ہی نہیں، لیکن جب پریشانی ہوئی تو پھر دعا کرتا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں یہ دعا کہاں سے، یہ الفاظ کہاں سے، یہ بولنے والا کون ہے؟ پہلے تو کبھی اس کی آواز نہیں آئی، آج نرالا ہی آواز طریقہ ہے اور نئی ہی آواز ہے،
یہ آواز تو ہم نے پہلے سنی ہی نہیں، پتہ نہیں کون ہے، فرشتے بھی اس کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اس کی سفارش نہیں کرتے۔ اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آسودگیوں میں یاد رکھتا ہے اور اس کے کلمات اس طرح فرشتوں کے راستے پہ آتے جاتے ہیں، مشکلات میں جب وہ اللہ سے پکارتا ہے، اللہ کو سے دعا کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، تو فرشتے بھی اس کے حق میں شفاعت کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ اب مشکل میں پھنسا ہوا ہے، اس کو مشکل سے تو نکال دے۔ اسی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، کہ تو اللہ ذوالجلال کو آسانیوں میں، اپنی آسائشوں میں، اپنی خوشیوں کے وقت پہچانو، اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں تمہاری پریشانیوں کے وقت کو یاد رکھے گا۔ اللہ باکثرت ہمیں اپنا ذکر کرنے کی، اپنے سے مانگنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنا ہی محتاج بنائے، کسی اور کا محتاج نہ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔